اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من کے ویورز السلام علیکم، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ڈیئر ویورز، سلسلہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے میں آج ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس سے پہلی 4 اقساط میں آپ کو بتایا جا چکا کہ امام مہدی کا جو سارا سسٹم ہوگا وہ کس طرح اور کن حالات پر مشتمل ہوگا، کون لوگ انہیں پہچانیں گے اور کون کون ان کا ساتھ دے گا۔ تو آج ایک بار پھر اسی بات سے شروع کرتے ہیں کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے، یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے والے کون ہوں گے۔ امیر کی پہچان جتنا لازمی ہے اتنی لازمی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گرد موجود جماعت کی پہچان ہو، تاکہ حضرت مہدی کو کوئی پا سکے یا نہ پا سکے، ان صفات کو تو پا جائے جو موت سے قبل موت کی تیاری میں کام آ سکتی ہے۔ حدیث میں ایسے اشارے ملتے ہیں کہ آخری زمانے میں کامیاب قائد اور اس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی پہچان کیا ہے، اور اس بنا پر انسان حق و باطل میں فرق کرنے کا ایک ذریعہ لیتا ہے۔ حق کے لیے قربانی دینے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ بھی اسی سے ملتا ہے، اور انہی حدیث کی بنا پر جو علماء ہیں ان کے بہترین قسم کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں۔ علماء کی ایک کتاب میری نظر سے گزری جس میں فہرست علامات قیامت کے عنوان سے ایک علامت تیار تھی، اور وہ کچھ یوں تھی کہ نزول عیسیٰ تک اس امت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پیکار رہے گی جو اپنے مخالفین کی پرواہ نہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے۔ یاد رہے یہ حدیث کی روشنی میں لکھا ہوا ایک بک سے میں نے اس کے صفحہ نمبر 142 سے میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا۔ اس کا آخری جو جملہ تھا، اس جماعت کے آخری امیر امام مہدی ہوں گے، بہت اہم ہے۔ اسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی نہ تو کسی ایسی جماعت سے ہوں گے جو کہ جہاد پر یقین نہ رکھتی ہوگی، اور کسی اور گروہ کے بھی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک ایسے آخری امام ہوں گے جو اہل حق کے لیے اور تمام اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والی جماعتوں کے مشترکہ امیدوار امیر ہوں گے، اور وہ ایسی جماعتیں ہوں گی کہ ان سب کے مل جانے سے ان پر اللہ تعالیٰ کا غیبی مدد اور قدرت والا ہاتھ ہوگا۔ اس وقت حضرت مہدی کے جھنڈے میں سب لوگ، تمام مجاہدین اور تمام ذہین اور جرأت مند قیادت جتنی بھی ہوگی مل کر اکٹھی ہوگی، اور یہ مسلمانوں کو وہ گمشدہ چابی واپس دلوائے گی جو عرصہ ہوگا گم ہو چکی ہوگی۔ اور آج جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور فتح و نصرت کی کامیابی کی گاڑی اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب مامور اور کارکنوں کی پہچان کی طرف آئیے۔ مسئلہ ہی بالکل صاف ہو جائے گا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے 3 مخالفین ہیں، یہود، ہنود، مشرقین، اور ان کے علاوہ عیسائی۔ مشرقین یعنی یہود و ہنود کو مشرقین کہا۔ حضرت مہدی کی جنگ غالب امکان اور صحیح جو اس سے پتہ چلتا ہے وہ ہے عیسائیوں یعنی یورپی یونین سے ہوگی۔ ہندو اور باقی جو ارتادی فکر کے شاہکار نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو حضرت مہدی کی طرف سے ہندوستان کے لیے تشکیل کردہ ایک جماعت شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر فتح کرے گی اور ان سب کو گرفتار کر کے لائے گی۔ یہود ان کے سربراہ الدجال اعظم کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے تحاشا ستایا، جان لینے کی کوشش کی، آپ کے حواریوں نے آپ کے گرد جانیں دے کر آپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی یہود نے مشرکین کے ساتھ مل کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا، جان لینے کے درپے ہو گئے۔ آپ کے صحابہ نے آپ کے گرد اپنے جسموں کی دیوار کھڑی کر دی۔ مہاجر صحابہ نے تو بہت ہی کشتیاں جلا کر نکلے تھے، لیکن انصار کا بھی حال یہی تھا
کہ جب تک ایک بھی زندہ تھا ممکن نہ تھا کہ اس پر سے گزرے بغیر کوئی آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وفا اور فدائیت پر امت محمدیہ کو یہ انعام دینا ہے کہ جس طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ مل کر یہود مدینہ کے خلاف کارنامہ سر انجام دیا، اسی طرح اسی امت کے آخری لوگ یہود عالم کے کلی خاتمے کے لیے بھی بطور بصیرت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھی بن کر سابقین کی یاد تازہ کریں گے۔ آج تک یہیں تک تھا اور اس سے آگے اگلی قسم میں آپ کو مزید اپڈیٹ دوں گا، اور اگر آپ کو یہ اپڈیٹ چاہیے ہیں اور ہمارے ساتھ اس اقساط میں آگے چلنا ہے اور چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔